الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد، ہم آج کا جو بیان ہے وہ شروع کریں گے۔ یہ اس سلسلہ میں ہے کہ ہمارے پیر و مرشد، صاحب محترم عالی و مقام، پیر طریقت، رہبر شریعت، قطب الاقطاب، جناب حاجی حافظ محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو عرس ہوتا ہے اس کا معنی ہے یاد کرنا، کسی کی یاد۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے ولی مقرب جو بندے کی زندگی کا ہر لمحہ مخلوق خدا کے لیے راہ سلوک و طریقت میں مشعل راہ ہوتا ہے۔ دوستان محترم، ہمارا جو بیان ہے وہ تصوف کے اوپر ہے۔ تصوف باطن کی اصلاح اور اللہ کے خاص انعامات کا ذریعہ ہے۔ اپنی ذات کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے اسم سے معلوم نہ کیا وہ اس کا مکلف نہ رہا۔ اسلامی فقہ کے اعتبار سے واجب یا فرض اعمال کے بجا لانے کا ذمہ دار مکلف کہلاتا ہے، یعنی جس پر شرعی احکام کی پابندی لازم ہو۔ مثلا انسانوں اور جنوں کو عبادت کرنے کا رب نے حکم دیا، ان دونوں کو ہم مکلف کہتے ہیں۔ فرشتے اور دنیا کے باقی جاندار عبادت کے مکلف نہیں۔ اسی طرح مجنون یعنی جو پاگل ہوتا ہے، جو اپنے ہوش سے بیگانہ ہوتا ہے، اور بچہ جو نابالغ ہے، جس کو ہوش نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ غیر مکلف کہلاتے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو سمجھتے ہیں کہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے اسم سے معلوم نہ کیا وہ اس کا مکلف نہ رہا۔ اب ہم نے اسی بات کو ڈھونڈنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ قرآن میں ذات کے لیے، ذات جو کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ فلاں ذات، فلاں وہ شخص، اسی طرح وہ ذات ہم نے لفظ استعمال کیا۔ قرآن میں ذات کے لیے جو نفس کا استعمال اللہ نے فرمایا، اور لفظ جو ہے وہ کیا استعمال کیا؟ نفس۔ ذات کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ نفس، جس کے بہت سے لغوی معنی ہیں۔ بنیادی طور پر لفظ انسانی شخصیت کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ نیز وہ توانائی جس سے تمیز کی صلاحیت، شعور اور احساس کی قوت پیدا ہوتی ہے، یعنی عقل، علم اور قلب کے معنوں میں بھی آتا ہے، بلکہ اس کے بہت سے معنی ہیں۔ قرآن میں اس کا معنی روح کی متبادل اصطلاح کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو اللہ کے اسم سے کیسے معلوم کرے؟ تو دوستو، جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام یعنی اسم اللہ سے یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات جو اس کی تمام صفات و اسماء کی جامع ہے، اس سے اس کی طرف تجلی فرماتا ہے، جس سے جا کر اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار کا اپنے اندر مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی جلوے، مشاہدے اور دیدار سے وہ مشرف ہوتا ہے۔ ذاکر کا وجود اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار جو تمام صفات کے جامع ہے، اس سے منور ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات سے واقف ہو جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جب کوئی ذاکر ذکر کرنے والا، کوئی شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے سچے دل سے، سچی محبت سے، سچی لگن سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد کرتے ہیں۔ اس بندے کو جب وہ یاد کرتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے انوار سے اس بندے کے اندر جلوہ پیدا کرتے ہیں، اس کے اپنے تمام صفات کے جامع جو انوار ہیں، جو ذاتی انوار ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کا مشاہدہ کروا دیتا ہے رب اس ذاکر کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنی ذات کو اس سے واقف کرواتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور میں آیت 35 میں ہے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آیت کے آغاز میں اللہ نے اپنے نور کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور یہ قندیل ایسی صاف اور شفاف ہے گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہو۔ جیسے موتی چمکتا ہے، ایسے وہ تارا ہو۔ دوستان محتشم، جو اللہ تعالیٰ نے چراغ کا ذکر کیا جو کہ تاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے شروع میں اپنے نور کا ذکر کیا، پھر اس چراغ کا ذکر کیا جو ایک تاک میں ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مومن کی نورانیت کا ذکر ہے۔ حضرات محترم، اس پوری کائنات میں سب سے افضل آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نہ ان جیسا کوئی ہے، نہ ہوگا، نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کا ذکر کیا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات تمام عالموں میں افضل ہیں۔ جو کوئی بھی آپ کی اتباع دل و جان سے کرے گا، تو پھر وہ جو نور جل رہا ہے، وہ جو چراغ جل رہا ہے اور اس قندیل کا روشنی ہو رہی ہے، تو پھر اس چراغ کی طرح وہ چراغ کی جو نورانیت ہے، اس کی تشبیہ ہم دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو نورانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حصہ اس مومن کو دے دے گا، تو وہ بھی اس چراغ کی طرح ایک روشن ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مومن کی نورانیت کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دل و جان سے کرتا ہے۔ تو یہ مثال اس مومن کا نور رکھنے والے اس مومن کی مثال ہے جس کے سینے میں ایمان و قرآن ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے۔ وہ مومن جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرے گا، جتنا آپ پر درود پڑے گا، جتنا آپ کا ذکر کرے گا، جتنا آپ سے عشق کرے گا، وہ بارگاہ الہی میں اس کا مقام اتنا ہی بڑھتا جائے گا، اس مومن کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ دوستان محترم، ایک مرشد، صوفی، پیر، اس کا کام لوگوں کو اس راہ کا مسافر بنانا ہے جو انہیں خدا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معتبر کر دے۔ ذات باری تعالیٰ کا شعور و معرفت ایک پوشیدہ چیز ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا اندازہ بندے کی گفتار، کردار اور یقین سے لگایا جاتا ہے
کہ اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے، اس رشتے کی مضبوطی بتاتی ہے کہ اس راہ میں کس منزل پر ہے۔ آج اسی صوفی ازم، تصوف یا روحانیت کے بارے میں ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ تصوف اسلام یا شریعت سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ تصوف، صوفی ازم یا روحانیت دراصل وہ طرز حیات ہے جو بندہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام پانے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اب چونکہ ہر ایک طرز زندگی کے ساتھ مختلف نفسیاتی تجربات ہیں، مطلب انسان کی ذہنی اور دل کی کیفیات اس راہ پر ہر ایک کی الگ الگ ہیں، اس لیے تصوف کی تعریف ہر ایک کے لیے الگ ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک شخص جدوجہد کرتا ہے، اس کی اپنی ایک کیفیت ہے، اسی طرح ایک اور آدمی جدوجہد کرتا ہے تصوف کے اندر، اسی راہ میں اس کی اپنی کیفیت ہے، اس لیے ہر ایک کی کیفیت اپنی اپنی ہوگی، ہر اپنا اپنا تجربہ ہوگا۔ تو دوستان محترم، مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے معرفت خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گھر اپنی حساس پر قائم ہوتا ہے اور دین کی حساس خدا کی معرفت اس کا یقین ہے۔ یہ رسالہ کشیریہ 141 صفحہ پر ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ آل عمران میں ہے 164 نمبر آیت ہے، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ پاک نے جب ایمان والوں کو اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، یعنی ان میں اپنے محبوب سید عالم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ نے سب سے پہلے انہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی، حالانکہ ان کے کان اس سے پہلے کلام حق اور آسمانی وحی سے آشنا نہ تھے۔ پھر ان کا تزکیہ نفس فرمایا، یعنی ان کے نفوس و ارواح کو کفر و ضلالت سے پاک کر کے حجاب اٹھا دیے اور انہیں اس قابل بنا دیا کہ ان کے دل کے آئینے میں حق و معرفت کی جلوہ گری ہو سکے۔ اس کے بعد انہیں احکامات الہیہ کی ایسی تفصیل بیان فرمائی جس کی روشنی میں وہ منشاء ایزدی کے مطابق ان احکامات پر عمل کرنے لگے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علم، اسرار و حکمت کی دولت سے بھی خوب نوازا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ جو حق و باطل اور نیک و بد میں امتیاز نہ رکھتے تھے، جنہیں کوئی اپنا غلام بنانا پسند نہیں کرتا تھا، اچانک دنیا بھر کے استاد بن گئے۔ اور وہ استاد کیوں بنے؟ کس لیے؟ اس میں کیا راز تھا؟ یہ سارا راز اسی حکمت کی تعلیم میں ہے جو کتاب کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، جسے لوگ سادہ بات سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، حکمت ایک پوشیدہ چیز ہے، جیسے جیسے بندے کا مشاہدہ بڑھتا ہے حکمت بڑھتی ہے۔ حکمت وہ بات ہے جو بات میں پوشیدہ ہوتی ہے، جو حقیقت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، کتاب اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امت میں مختلف درجہ کے لوگ ہیں۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، میرا رب فرما رہا ہے۔ بعض ان میں سے اصحاب یمین ہیں اور بعض کو مقربین کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بھی الگ الگ درجے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کو صحیح کرے، شرعی او امر و نواہی کے مطابق اپنا عمل رکھے، ان لوگوں کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے۔ ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچیں اور ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے اور انہیں جنت نصیب ہو جائے۔ اگر ان امور کے ساتھ ساتھ جس شخص کی غفلات بھی کم ہوں، نوافل و طاعات کی کثرت ہو، اس کے قلب پر ذکر اللہ کا غلبہ ہو جائے اور حق تعالیٰ سے مناجات کا تسلسل اور دوام اس کو حاصل ہو جائے،
تو ایسے شخص کو مقرب اور محسن کہتے ہیں، اور اسی کو صوفی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستان محترم، میں آج اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تصوف والے وہی لوگ ہیں۔ قرآن اور حدیث میں تصوف کے لیے لفظ احسان بیان فرمایا گیا، اور یہ تزکیہ نفس سے ممکن ہے۔ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوتا، بندہ بندہ نہیں بنتا۔ تزکیہ کا معنی بھی ہے پاک کرنا، جیسے ہم تصوف کا ایک معنی بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ پاک کرنا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ میرا رب کہہ رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ قرآن پاک میں جب خود یہ ذکر ہو گیا کہ اپنا تزکیہ کرو، اپنے نفس کو پاک کرو، تصوف کے ماننے والے بھی یہی کر رہے ہیں، تو پھر کیا یہ شریعت سے باہر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ارشاد فرمایا ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو پہلی بار رب نے دو چیزوں کا ذکر اکٹھا کیا۔ کون کون سی چیزوں کا؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان پر اس حرام میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے کھایا پیا حکم حرمت اترنے سے پہلے۔ مطلب کہ جب تک حکم اللہ کا نہیں آیا، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ مطلب جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حرام قرار نہیں دی، وہ کھاتے بھی تھے، پیتے تھے، کرتے تھے۔ قرآن فرما رہا ہے جو لوگ اب ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیے ہیں، جب حرمت کا حکم اتر آیا ہے تو پریشان نہ ہوں کہ یہ تو اب حرام ہو گئی اور ہم تو پہلے کھایا پیا کرتے تھے۔ تو فرمایا جو حرام ہونے کا حکم اترنے سے پہلے وہ کھا پی چکے، اس کا انہیں کوئی گناہ نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، اب آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے، میں واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ لوگ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں شراب پی رہے تھے۔ ان دنوں کھجور ہی کی شراب پیا کرتے تھے۔ پھر جو ہی شراب کی حرمت پر آیت قرآنی اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کرنے والے سے منادی کرائی۔ اس نے ندا کی کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس تمام شراب کو باہر لے جا کر بہا دیا جائے۔ چنانچہ ان کے حکم پر دوسرے ساتھی نے باہر نکل کر ساری شراب کو بہا دیا۔ شراب مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی۔ تو بعض لوگوں نے کہا یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اسی حالت میں قتل کر دیے گئے ہیں کہ شراب ان کے پیٹ میں موجود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ کیوں یہ آیت کیوں اتاری گئی؟ اس لیے کہ ایک دوسرے سے لوگ باتیں کرنے لگ گئے کہ یار ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہمیں تو معافی نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے، ان پر ان چیزوں کا کوئی گناہ نہیں جو پہلے وہ کھا چکے اس حکم آنے سے پہلے، جس میں ایمان اور صالح کا ذکر کیا کہ چونکہ اب تو ایمان لے آئے ہو اور عمل صالح کر رہے ہو تو پچھلا دور مٹا دیا گیا۔ ایمان اور عمل صالح کا پہلا درجہ۔ یہاں یہ واضح کر دوں، اب شراب کے حرام ہونے کے بعد اب اگر کوئی شراب پیتا ہے تو ایمان والا وہ نہیں رہے گا۔ فرمایا وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شراب خور مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا۔ تو پتہ چلا اب اسلام لانے کے بعد وہ شراب جو اگر پیتا ہے تو اس کے پلے کچھ بچا ہی نہیں۔ تو بڑی توجہ سے سنیے، پہلے دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان پر پچھلے زمانے کا حرمت اترنے سے پہلے کے حرام کا گناہ نہیں۔ کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ دو کا ذکر کیا۔ کون کون سی کا؟ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہ مومن کا پہلا درجہ ہے۔ مگر شرط لگا دی ساتھ ہی
دوسرا حکم آ گیا، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کے بعد بقیہ معاملات اور بقیہ زندگی میں تقوی اختیار کیے رکھیں۔ اب تین چیزیں ہو گئیں۔ ایک چیز اللہ نے اور بڑھا دی۔ کیا کیا؟ اللہ نے اور بڑھا دی، وہ تقوی اختیار کیے رکھیں، دیگر احکام الہی پر ایمان لاتے رہیں، ایمان قائم رکھیں، عمل صالح پر بھی عمل پیرا رہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ اذا کے بعد دوسری سٹیج میں جب بیان کیا گیا تو اب تین چیزیں بیان کی ہے۔ پہلی بار ایمان اور عمل صالح دو کا ذکر تھا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب دوسرے درجے میں اسی ایک ہی آیت کے اندر جب بیان کیا، اب اس میں ایمان لانے کی بات بھی آ گئی، عمل صالح کی بات بھی آ گئی، ساتھ تقوی اختیار کرنے کی بات بھی آ گئی۔ اب دوسرے درجے میں ایمان، عمل صالح اور تقوی تین چیزیں ہو گئیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر دوسرے درجے پر قائم نہ رہے تو پہلا درجہ بھی اس مومن کا قائم نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں تقوی کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہی آپ کو حلال پر قائم رکھتا ہے، حرام سے بچاتا ہے، اور احکام الہی پر آپ کے ایمان کو قائم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ثم اتقوا وآمنوا۔ اب تیسرے درجے کی بات ہو رہی ہے۔ ثم جو بعدیت کے لیے آتا ہے، یعنی پچھلے درجے کے ایمان، عمل صالح اور تقوی کے بعد جب تمام حرمت کے احکامات آ چکے اور دین کی تعلیم مکمل ہو چکی، تو تیسری مرتبہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا، ثم اتقوا وآمنوا۔ پھر اس کے بعد مزید تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تیسری بار ایک ہی آیت میں ایمان آ رہا ہے، تو کیا ایمان کا درجہ وہیں کھڑا ہے جہاں پہلی بار میں ذکر تھا؟ ایک درجہ ایمان کا وہ ہے جو پہلی بار ذکر میں آیا، جن کے لیے بتایا گیا کہ پچھلے دور کا کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان کا دوسرا درجہ، جس کے ساتھ مزید عمل صالح ملے اور مزید تقوی ملا، پرہیزگاری ملی۔ تو بولیے اب دوسرے مقام پر جب اس ایمان کے ساتھ پھر عمل صالح اور مل گئے اور تقوی اور مل گیا، تو کیا درجہ ایمان اور قوت ایمان اور کیفیت ایمان اور حال ایمان وہی رہا جو پہلے تھا؟ بولیے وہ ایمان اپنے درجے میں، رتبے میں، اپنی تاثیر میں اوپر چلا گیا، چونکہ اس کے ساتھ تقوی مل گیا۔ اب جب ایمان اور عمل صالح اور تقوی تینوں اکٹھے ہو گئے، تو اس کے بعد تیسری مرتبہ رب کائنات نے پھر فرمایا، ثم اتقوا وآمنوا۔ پھر تقوی شعار بنے رہے اور ایمان والے بنے رہے۔ اس کا مطلب ہے تیسری بار ایک اور درجہ بیان کیا جا رہا ہے، ایمان اور تقوی کا۔ تو جس طرح ایمان درجہ بدرجہ بلند ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح تقوی بھی درجہ بدرجہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ وہ تھے جو ایمان کے پہلے درجے میں رہ گئے، آگے نہ بڑھ سکے، ان کے لیے بھی خوشخبری آ گئی کہ پچھلے گناہ ختم، اگر آگے تم خطا نہیں کرو گے۔ کچھ وہ خوش نصیب ہیں جو اس سے پہلے درجے ایمان سے آگے بڑھ گئے، عمل صالح کی میراث کے ساتھ انہوں نے تقوی بڑھا لیا، آگے نکل گئے، ان کا درجہ ایمان میں، صالحیت میں، تقوی میں اونچا ہو گیا۔ وہ پہلے درجے والے لوگوں جیسے نہ رہے، وہ اوپر کے درجے کے لوگ ہو گئے۔ جب انہوں نے اوپر کا درجہ ایمان، صالحیت اور تقوی میں حاصل کر لیا، تو پھر ان پر بھی شرط عائد ہو گئی ایک، وہ تیسرا درجہ، ثم اتقوا وآمنوا۔ پھر وہ لوگ جو ایمان اور تقوی اختیار کرے، تو بار بار کیا اسی درجے کے ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، اسی سطح کے تقوی کی بات نہیں ہو رہی، نہیں، یہ ایمان، صالحیت، تقوی کی سطح کے ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور تقوی کی سطح میں، ماہیت میں، درجے میں یکے بعد دیگرے بلندی ہوتی جا رہی ہے، یقیناً بلندی ہوتی جا رہی ہے۔ چوتھی بار پھر ارشاد فرمایا، ثم اتقوا واحسنوا۔ آپ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو پڑھیے، آپ کو پورے قرآن پاک میں علاوہ اس ایک آیت کے اور کوئی دوسری آیت نہیں ملے گی۔ اس آیت کریمہ کے علاوہ جہاں ایک ہی آیت میں رب کائنات نے انہی لفظوں کو، اسی ایمان کو، اسی تقوی کو، اسی صالحیت کو نئے نئے درجے اور رتبے کے ساتھ بڑھا بڑھا کر اہل ایمان کے مقام کو بلند کیا۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے
کہ پہلے مقام پر دو چیزوں کا ذکر تھا، ایمان اور عمل صالح۔ اس کے بعد جب دوبارہ ذکر کیا تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تقوی کا اضافہ کر دیا۔ اب بندہ مومن صالح بھی تھا، متقی بھی تھا۔ جب تیسرا درجہ آیا تو تیسرے درجے میں چونکہ اب اوپر چلے گئے تو لوٹا کر پھر ایمان اور تقوی کا ذکر کیا۔ ایمان ہر بار ساتھ چلتا رہا، یہ بات بڑی اہم ہے، اور تقوی کا ذکر ساتھ ساتھ بڑھتا رہا۔ جب 3 بار ایمان اور تقوی کا ذکر عمل صالح کے ساتھ اللہ کر چکا تو چوتھی بار ثم اتقوا واحسنوا، اب ایمان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ایمان اپنے درجے میں اپنے کمال پر پہنچ گیا۔ ایمان کا ایک اپنا دائرہ ارتقا تھا ترقی پانے کی، اس کے اندر جو اپنی سیڑھیاں تھیں وہ ساری سیڑھیاں درجے طے کر گیا، اپنے رتبے پر پہنچ گیا۔ تو پہلی بار بھی آمنو بھی آ گیا، پھر آمنو آ گیا، پھر آمنو آ گیا۔ اب 3 سیڑھیاں درجہ طے کر کے ایمان اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ گیا۔ دوبارہ اعمال صالح کا ذکر آیا، اور دو بار اعمال صالح کا ذکر آیا، 2 بار ہی تقوی کا ذکر آیا، اور 3 بار ایمان کا ذکر آیا۔ 3 ایمان کے درجے، 2 عمل صالح کے درجے، اور 2 تقوی کے درجے۔ جب 7 درجے اہل ایمان کے ہو چکے تو چوتھی مرتبہ ایمان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ایمان اپنے کمال کو پہنچ چکا تھا۔ اب پچھلے ذکر میں سے تقوی کو رکھا، اور پہلی بار ایک چوتھی چیز کا اضافہ کیا جس کا نام پہلے تینوں مرتبوں میں نہیں لیا گیا۔ چوتھی مرتبہ ایک اور ایسی شرط لگا دی پہلے 3 درجوں میں جس کا ذکر موجود نہ تھا، اور وہ فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، اور وہ صاحبان تقوی ہوئے، بالآخر صاحبان احسان بن گئے۔ اب اللہ رب العزت نے جب ایمان اپنے کمال کو پہنچ گیا، عمل صالح ایمان کمال کو پہنچ گیا، تقوی اپنے کمال پہ پہنچ گیا، اب رب کائنات نے فرمایا بندے اب تیرا ایمان بھی مرتبہ کمال میں ہے، تیرا عمل صالح بھی مرتبہ کمال میں ہے، تیرا تقوی بھی مرتبہ کمال میں ہے۔ اب تو اس مقام پر ہے کہ تجھے ایک ایسی زینت عطا کی جائے، تجھے ایک ایسا شرف عطا کیا جائے، تمہیں ایک ایسے نئے مرتبے پر فائز کیا جائے جس کا ذکر تو نے پہلے تینوں مرتبوں میں نہ سنا ہوگا، نہ چکھا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا۔ تو کیا کہا رب نے؟ فرمایا فَأَحْسَنُوا، اب تمہیں مرتبہ احسان عطا کرتے ہیں۔ جب احسان کے درجے پر مومن پہنچا تو مومن اپنی مومنانہ زندگی سے ایمان سے چلا تھا، وہ جو مرد صالح بنا، پھر مرد صالح سے چلا تو مرد متقی بنا، اور پھر تقوی پہ تقوی، اور تقوی پہ تقوی، تہ در تہ سیڑھیاں بڑھ چلتا گیا، اور جب کمال پر پہنچا تو اسے زینت احسان عطا کی، اور جب بندے کو مرتبہ احسان پر فائز کر دیا تو پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور جو لوگ صاحب احسان ہو جاتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو درجے گنوائے، ایک اور بھی اس کی مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص پڑھتا ہے، وہ میٹرک سے پہلے کچی جماعت سے شروع ہوتا ہے، پہلی سے، پھر وہ میٹرک کرتا ہے، پھر وہ ایف اے کرتا ہے، کرتے 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 وہ سی ایس ایس کر لیتا ہے۔ جب وہ سی ایس ایس کر لیتا ہے تو وہ ایک زیادہ پڑھا لکھا آدمی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس میں مزید ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ کچھ اور امتحانات پاس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اور ترقی کر لوں، پھر وہ اور ترقی کرتا ہے، اور کسی وہ جگہ پر اگر وہ ملازمت کرتا ہے اس کو ملازمت مل جاتی ہے، وہاں جب وہ کام کرتا ہے تو وہ جو صاحب ہوتا ہے، جو اس کا افسر ہوتا ہے، اس کو خوش ہو کر اس کو کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے میں نے میڈل تیار کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ جب بندے کو اتنے درجے بندہ طے کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اب میں تجھے مرتبہ احسان پر فائز کر دیتا ہوں۔ تو پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ احسان شعار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں یہ وہی مرتبہ احسان ہے جسے بعد میں تصوف کا نام دیا گیا۔ قرآن جس کو محسن کہتا ہے، تاریخ اس کو صوفی کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔
اور جب وہ محسن احسان میں کامل ہوتا ہے تو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوستان محترم، اب یہ احسان کون سا درجہ ہے یہ جانیے، حدیث پاک میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بشر کی حالت میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور 3 سوال کیے۔ آپ نے پہلا سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے، یعنی زبان سے کہہ اور دل سے یقین کر اس بات کی کہ کوئی معبود سچا نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہے، اور قائم کرے نماز کو، ادا کرے زکوٰۃ کو، اور روزے رکھے رمضان المبارک کے، اور حج کرے خانہ کعبہ کا، اور اگر تجھ سے وہ ہو سکے۔ دوبارہ آپ نے سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے دل سے اللہ پر، فرشتوں پر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہیں، اس کا حکم بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے، اور اس کے پیغمبروں پر جن کو اس نے بھیجا خلق کو راہ بتلانے کے لیے، اور قیامت کے دن پر جس روز حساب و کتاب ہوگا، اچھے اور برے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، اور یقین کرے تقدیر پر کہ برا اور اچھا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اسلام اور ایمان عمل اور عقیدے کا نام ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ عمل اور عقیدے کا نام ہے۔ دوستان محترم، آگے اس سے ماورائے درجے کا بیان ہے جو صوفیہ کا ہے، جس پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ فرمایا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے احسان کیا ہے۔ تو جواب سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرتبہ احسان والے کیسے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو ایسے سمجھ لے، ایسے کر کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن تیرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پس صاحب احسان بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، دوسرے وہ اس حال میں عبادت کرتے ہیں کہ انہیں یقین کامل ہے کہ مولا انہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، جو ان سب منازل سے گزر جاتے ہیں وہ ولی کامل بن جاتے ہیں، ذات الہی کے عشق میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور اب رب ذوالجلال ایک راز ہے کہ بندہ اتنے بلند مقام پر چلا جاتا ہے، پھر اس کے سامنے وہ اسرار کھول دیتا ہے جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں، پھر وہ الہام اور کشف کی صورت میں بارگاہ الہی سے وہ بندہ جڑ جاتا ہے۔ یہ کتاب کا علم ہے اور حکمت ہے۔ ایک دنیاوی بات بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، پردہ ہٹا دیتا ہے، حجاب کو اٹھا دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے، وہ اس کا بڑا پیارا ہے۔ ایک دن وہ ایسا اس سے پیار کرنے لگ جائے گا اور اس کے اوپر اتنا اعتماد کرے گا، کیونکہ اس کا کام اچھا ہوگا نا، وہ کام کی وجہ سے وہ اس کو اپنے خزانے کے تک لے جائے گا کہ یار یہ میرا خزانہ ہے، آپ کو جو چیز کی ضرورت ہو یہاں سے لے لینا۔ وہ اس کو چھپائے گا نہیں، اس کو بہت سارے راز اپنے بتا دے گا، بہت ساری باتیں بتا دے گا۔ اسی طرح میرے دوست رب ہے، جب آپ رب سے جڑ جائیں گے اور رب آپ کا بن جائے گا اور آپ رب کے بن جائیں گے، تو اسی طرح ہی ہو جائے گا جیسے وہ بندہ اپنا خزانہ اس بندے کے سامنے ڈھیر کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار جو تجھے چاہیے یہاں سے لے جا، یہ تیرے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ ہے۔
اگر آپ رب سے محبت کریں گے تو رب بھی آپ سے محبت کرے گا۔ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، جو میرا بیان سن رہے ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے، کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر بندے کو یہ یقین کامل ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم وہ گناہ نہیں کرے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی غلط نہیں کرے گا، کبھی زنا نہیں کرے گا۔ یہ سارا کچھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ خدا کو اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں، آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی جب مہربان ہو جاتا ہے تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب خدا کسی کو کتاب اور علم کا، حکمت کا علم دیتا ہے تو اسے کیا طاقت عطا کرتا ہے، اسے دیتا کیا ہے؟ تو سورہ نمل میں آیت نمبر 20 پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانوروں اور پرندوں کا دربار میں جائزہ لیا تو انہیں ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے کہا کہ کہاں کہیں وہ غائب ہو گیا ہے، کہاں چلا گیا؟ کچھ دیر کے بعد ہدہد دربار میں حاضر ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ تاخیر سے کیوں آئے؟ اس نے کہا کہ میں پرواز کرتا ہوا ذرا دور نکل گیا، میں نے ایک عجیب سسٹم دیکھا کہ ایک عورت بڑی حسین و جمیل ہے، وہاں بادشاہت کرتی ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، اور وہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بڑا خوبصورت ہے اور بہت بڑا ہے۔ یہاں تک جو میں نے بیان کیا ہے یہ سارا واقعہ سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے 24 تک میں درج ہے۔ یہ مکمل قصہ قرآن میں ہے، میں اپنے آپ سے بیان نہیں کر رہا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے لے کر 45 تک بیان کیا گیا ہے یہ قصہ۔ اب میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ جب تخت کا ذکر آیا تو اللہ فرماتے ہیں قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ اتنی ساری باتیں سنی تو دربار والوں سے کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو تخت لے آئے؟ تو وہاں پر جنات بھی تھے، انسان بھی تھے۔ تو جنات میں سے ایک کبھی ہیکل جن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور میں لے آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کتنے وقت میں لا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، آپ بیٹھیں گے نہیں، میں لے آؤں گا، اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ اور تخت پتہ کتنی دور تھا؟ بہت دور تھا، جیسے یہاں سے آج کل کراچی ہے، اتنی دور تخت تھا۔ تو میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور میں ایماندار ہوں اور طاقتور ہوں۔ آپ نے کہا کیا اس سے پہلے بھی تم لا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب اس نے جو جواب دے دیا تو ایک شخص وہ پاس ہی کھڑے تھے جو کہ کتاب الہی کا علم رکھتے تھے، وہ اللہ نے اگلی آیت میں اس کو بیان فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ کہ ایک آدمی نے کہا اگر یہ ظاہری علم ہوتا تو ہر بندہ کہتا کہ میں لے آتا ہوں، وہ کہتا میں لے آتا ہوں، لیکن ایک نے کہا میں لے آؤں گا۔ یہ بات واضح کرتی ہے یہ کتاب کا باطنی علم تھا، تبھی تو ایک نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں، کسی نے نہیں کہا، کیونکہ اسے عطا کیا گیا تھا۔ اب کتاب کا علم رکھنے والے نے کہا، سورہ نمل میں ہے، جب انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ وہ تو کہتا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور بیٹھو گے نہیں تو میں لے آؤں گا، تو آپ کتنی دیر میں لائیں گے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا آتکا بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے کہ آپ کی یہ پلک اوپر جا کر نیچے نہیں آئے گی، میں اسے لے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔
فلما رآہ مستقرا عندہ، پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی۔ وہ کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ وہ جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جو بھی آدمی تھے، کیونکہ جنہوں نے جو کہا کہ میں لے آتا ہوں اتنی دیر میں، تو کہ بندے نے کیسے لے آنا؟ جنہوں نے جانا تھا تو لے کر آنا تھا، بندہ بھی وہی کھڑا ہے۔ میرے دوستو آپ بھی ذرا سوچئے، بندہ بھی وہی کھڑا ہے، تخت بھی آ گیا۔ اب اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو یہ وہی کتاب کا علم ہے جو صوفی کے پاس ہوتا ہے، جو ولی کامل کے پاس ہوتا ہے۔ جو بھی ولی ہے، جو صوفی ہے یا قلندر ہے، وہ کرتا کچھ بھی نہیں ہے، کرتا رب ہی ہے۔ جب بندہ رب کا بن جاتا ہے تو رب کیا کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، وہ اسی طرح بن جاتا ہے نا۔ پھر وہ اللہ کہتا ہے کہ یار تو ایک دفعہ کہہ تو صحیح، ہونٹوں کو جنبش تو دے، میں اسی وقت کہہ دوں گا کن فیکون۔ بندہ جب کہتا ہے تو رب کہہ دیتا ہے کن فیکون، تو کام ہو جاتا ہے۔ تخت اسی طرح آیا، بندہ بھی وہیں کھڑا ہے۔ تو میرے دوستو اس میں ایک اور بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے ایک بیان میں، کہ اگر تخت جنات لے آتے، جن لے کے آتا، تو پھر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اللہ نے اس مقام کو قائم رکھا، اپنی بات کو قائم رکھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان سے منگوایا، جن سے نہیں منگوایا۔ حالانکہ پیغمبر کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ رب نے یہ بھی بتا دیا کہ میں ولی کو بھی طاقت دے سکتا ہوں، میں اپنے اس بندے کو بھی طاقت دے سکتا ہوں جو میرا بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو تخت کس طرح آ گیا، اور اسے کہتے ہیں ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا من فضل ربی۔ جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کو بتایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کے اوپر یہ میرے رب کائنات کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اس بندے کو عطا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا رب جسے چاہے نواز دے، میرا رب جسے چاہے عطا کر دے، میرا رب جسے چاہے علم عطا کر دے، میرا رب جسے چاہے مقام عطا کر دے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ علم تو اس کے علم کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بندے پہ اللہ کی عطا ہے جو نبی نہیں ہے۔ اور سنیے حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے حدیث بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے پیغمبر، سب لوگوں میں سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بڑھ کر علم میرے پاس ہے، کیونکہ میں پیغمبر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ میرا ایک بندہ ہے، اے میرے پیغمبر، وہ تیرے سے بڑھ کر علم جانتا ہے۔ آپ نے جواباً سوال کیا کہ میرے اللہ وہ کہاں ہے؟ اللہ نے کہا وہ دو دریاؤں کے ملاپ پر رہتا ہے، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ یہ سورۃ الکہف میں ہے، میں خود نہیں کہہ رہا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا سورۃ الکہف آیت نمبر 65 میں، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع علیہ السلام دونوں ارادہ کیا کہ ہم اس بندے کو مل کر آتے ہیں اور اس سے علم سیکھتے ہیں۔ جب وہ چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے یوشع، ایک مچھلی بھی رکھ لو، بھون کر تل کر رکھ لو، تاکہ کہیں بھوک لگے تو ہم کھانا کھا سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے سفر جاری کر دیا۔ جب سفر کرتے کرتے تھک گئے تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے یوشع، ذرا تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں۔ آپ نے پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی اور کچھ دیر آرام کیا، پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام سے کہا کہ یار کھانا لے آؤ، بھوک بہت لگی ہے۔ تب یوشع نے عرض کی، اے میرے پیغمبر، جہاں آپ نے پتھر سے ٹیک لگائی تھی وہ مچھلی اسی جگہ پہ سے دریا میں چلے گئی، اور اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا۔
سورۃ الکہف آیت نمبر 61۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا اور دریا میں چلے گئی۔ اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کا وہ نیک بندہ رہتا ہے وہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بندہ مرا ہوا ہو تو اس کو زندگی مل جاتی ہے، کیونکہ وہ مچھلی ختم تھی، اس کو زندگی کیسے ملی؟ اسی وجہ سے کہ اللہ وہاں پر رحمت کاملہ نازل فرماتا ہے اپنے بندے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ ساری بات بتائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار واپس چلو، وہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کا وہ خاص بندہ ہمیں ملے گا۔ مطلب ان کو بھی یہ علم تھا کہ جہاں وہ بندہ ہوگا وہاں زندگی ہوگی، وہاں حیات ہوگی، اس لیے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ خصوصی رحمت اللہ تعالیٰ نے وہی کی ہے، تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے خاص بندے کو پا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی، ہم نے اس اسرار و معارف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ اس سے بڑی بات کہ خدا نے الہام کی شکل میں غیر نبی کو الہام عطا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے، خضر علیہ السلام نے کہا آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے میرے پیغمبر جو میں نہیں جانتا، اور مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اب ایک نبی ہے، ایک ولی ہے، علم عطا کرنے والا رب ذوالجلال ہے جو ہر علم کا مالک ہے، ہر علم کو پیدا کرنے والا ہے، باقی سب کے پاس عطائی علم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، خدا کا علم ذاتی ہے کیونکہ وہ خالق ہے۔ انبیاء، صالحین، صوفیاء، مقربین سب کا علم عطائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ سورۃ الکہف کے آیت نمبر 60 سے 82 تک موجود ہے قرآن میں، قرآن کا حصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا هل اتبعوک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھائیں گے؟ اب عرض کر دی، خضر علیہ السلام نے کہا جواباً بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جسے آپ اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے ہوں گے؟ مطلب آپ جانتے ہی نہیں ہوں گے اس کے متعلق، تو پھر آپ صبر کیسے کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا احسب لقاء امر، آپ انشاءاللہ مجھے ضرور صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْرًا، پس اگر میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی چیز کی بابت سوال نہیں کرنا جہاں تک میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے جو موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں غلط تھے۔ جب سفر شروع ہوا تو پہلا جب انہوں نے کام کیا، ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے یار چڑھایا ہے، تم نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا ہے، کشتی والوں کو غرق کر دو گے، یہ تم نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار مجھ سے بھول ہو گئی، آپ میرے پہ گرفت نہیں کریں، میرے اس معاملے میں مجھے زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں، مجھے معاف کر دیں۔ اس کا تذکرہ سورۃ الکہف کے آیت نمبر 71 سے 73 میں ہے۔ پھر جب دونوں سمندر کے کنارے چلے جا رہے تھے، اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا آ رہا ہے جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل بھی رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور تن سے جدا کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا ہے، آپ نے بڑا سخت کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے، نہ صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس کے بعد کسی چیز کی بابت سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ کی مہربانی ہے، مجھے ایک اور جانس عطا کر دیجئے۔ اس کا تذکرہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 74 تا 76 میں ہے۔ پھر دونوں آگے چل پڑے، یہاں تک کہ گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں نے اسے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کیا۔ پھر ایک دیوار ملی،
واپس آنے لگے، انہوں نے دیکھا کہ دیوار جھک گئی ہوئی تھی اور گر نہ جائے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کو گرایا اور اپنے ہاتھ سے دوبارہ تعمیر کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان گاؤں والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا اور کھانا نہ کھلایا، ایسے لوگوں کا کام آپ نے مفت کر دیا، کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ چاہتے تو اس کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اس کا تذکرہ الکہف کی آیت نمبر 77 اور 78 میں ہے۔ خضر علیہ السلام نے جو توجیہ دی سنیے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبھا فکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ جو کشتی تھی وہ چند غریب لوگوں کی کشتی تھی، وہ دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے، انہوں نے وہ نئی کشتی بنائی تھی، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیبدار کر دوں۔ کیوں کر دوں؟ کہ آگے ایک جابر بادشاہ کے لوگ کھڑے تھے جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی مالکوں سے بلا معاوضہ چھین رہے تھے، تو پتہ چلا خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کو چھن جانے سے بچایا۔ پھر انہوں نے کہا وہ جو بچہ جس کا میں نے سر تن سے جدا کر دیا، خضر علیہ السلام نے کہا اور فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشَيْنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ وہ بچہ اللہ کے علم میں، اللہ تعالیٰ تو بڑا جاننے والا ہے، بڑا ہو کر وہ کافر ہونے والا تھا، اس کے والدین مومن تھے، کہیں مومن کی عزت کو داغ نہ لگ جائے۔ اللہ پاک نے بچے کو کفر سے بچا لیا اور والدین کو امتحان سے بچا لیا۔ پھر فرمایا وہ جو دیوار تھی وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ دفن تھا، ان کا باپ صالح شخص تھا، سو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اللہ کی رحمت سے وہ خزانہ خود ہی نکال لیں گے، انہیں خود ہی مل جائے گا، اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ آج خود نہیں کیا۔ کیا یہ ان واقعات کی حقیقت پر جن پر آپ صبر نہ کر سکے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ بولیے خضر کون ہے؟ میرے دوستو، خضر ولی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، سارے کام جو انہوں نے اللہ کے حکم سے کیے وہ آنے والی آفت سے بچانے کے لیے کیے، کیونکہ جب کشتی توڑی تو اس وقت بادشاہ تو ابھی کشتی لینے نہیں آیا تھا، بچہ مارا جو کافر ہونا تھا، اس کو مال بچایا جو چوری ہونا تھا، یہ سب ہوتا اگر خضر علیہ السلام یہ سب افعال سر انجام نہ دیتے۔ تو پتہ چلا خدا چاہے تو ولی کو مستقبل کا علم دے سکتا ہے، بدلنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، اگر وہ چاہتا تو کن کہہ دیتا، تب بھی وہ سب کچھ ہو جاتا، مگر باری تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو یہ ڈیوٹی لگائی، تو پتہ چلا کہ ولیوں کی ڈیوٹی بھی لگتی ہے، اس سے اللہ کے علم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خضر علیہ السلام نے خود اس کا ذکر کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے اسی سفر کے دوران ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھی، اس نے سمندر میں چونچ ڈالی۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اتنا ہی علم سیکھا ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر میں سے پانی کم کیا ہے۔ اللہ کا تو علم اس کی حد نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کو فکر رہتی ہے کہ اگر بندے کو اللہ کوئی غیر معمولی علم عطا کر دے تو اللہ کی شان میں فرق آ جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں، ولی تو خود اللہ کا بندہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ پاک اپنی شان کا انوکھا ظہور کرتا ہے، جو ہر بار فرشتوں کے سامنے کہے ہوئے اللہ کے ان الفاظ کی تجدید ہے جو اس نے تخلیق آدم کے وقت کہی تھی، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرمان خدا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، سورۃ الشعراء میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے حضور میں منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی راہ دکھاتا ہے اس شخص کو جو قلبی رجوع کرتا ہے رب سے، جو رب کا بن جاتا ہے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے پاس سب سے اعلیٰ
کتاب کون سی ہے؟ قرآن، کیونکہ یہ نارائب ہے اور سب سے اعلیٰ و بالا معلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ عنہما کا زندگی گزارنے کا طریقہ جو انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب اور حکمت کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنائے، بعد میرا کہنے کا مقصد سمجھے، بعد اپنائے، پہلے تربیت کی گئی، کس نے کی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھئی زندگی ایسے گزارنی ہے، تو انہوں نے اسی طرح زندگی گزاری۔ ان میں اہل بیت، خلفائے راشدین اور صحابہ صفا رضی اللہ عنہما خاص ہیں۔ انہی صحابہ صفا میں سے ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کا علم حاصل کیا۔ او لوگو، زور اچھی طرح میری بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، آپ صرف ایک ہی علم کو جانتے ہیں۔ یہ میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا، جبکہ دوسرے کو اگر میں نے ظاہر کیا تو قطعیہ حاضر الملعوم، اپنے گلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لوگوں کو اگر میں وہ علم بتاؤں لوگ سمجھ نہیں پائیں گے اور میرا گلا کاٹ دیں گے۔ مفتی یار احمد خان العنان اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 2 قسم کے علم ملے، ایک علم شریعت ہے جو انہوں نے تمہیں بتا دیا سب لوگوں کو، دوسرا عظیم اسرار و طریقیت اور حقیقت ہے، اگر وہ ظاہر کر دیں تو خطرہ ہے کہ عوام نہ سمجھ سکیں اور انہیں بے دین سمجھ کر قتل کر دیتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر ہے علم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دودھ در اصل علم تھا جو محبوب خدا کو پیش کیا گیا، اور آپ نے بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ علم سادہ احکام الہی کا تھا؟ تو یہ تو قرآن کے ظاہر کی شکل میں موجود ہے، وہ تو سارے صحابہ کے پاس تھا۔ سنیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان، یہ میں مثال نہیں دے رہا بلکہ میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نوجوان کتنا اچھا ہے۔ لکھنے والا کہتا ہے کہ حضرت ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے پیچھے چل دیے اور اس سے کہا اے نوجوان میرے لیے مغفرت کی دعا کر۔ اس نے کہا اے ابو ذر آپ تو صحابی رسول ہیں، میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ میں آپ کے لیے مغفرت کی کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ آپ نے جواب دیا بس تم میرے لیے یار دعا کرو۔ نوجوان نے کہا نہیں ایسا نہیں، جب تک آپ مجھے اصل وجہ نہیں بتائیں گے میں دعا نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قریب سے جب نوجوان تم گزرے ہو تو انہوں نے تیرے بارے میں فرمایا کہ یہ کتنا اچھا نوجوان ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر حق نافذ کر دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایمان کی دیکھو کتنی بڑی بات ہے یار، یہ ہے ایمان، یہی وہ علم ہے جس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وہی علم ہے جس سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خطبہ کے دوران کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے ساتھ لگ جا، اے ساریہ پہاڑ کے ساتھ لگ جا۔ پھر انہیں پتہ لگا کہ ساریہ جمعہ والے دن اسی گھڑی پہاڑ تک پہنچے تھے اور دونوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ تھا۔ دوستان محترم، وہ اتنا زیادہ فاصلہ تھا 1 ماہ پیدل چلتے چلتے لگ سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت حقیقت ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ علم کیا تھا۔ دوستان محترم، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو ان میں کچھ منافقین بھی تھے، نا ایمان لانے والے، جیسے آج بھی ہیں، وہ جو لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے اس وقت بھی موجود تھے۔
جب ساریہ آئے کمانڈر، وہ بھاگ کر ان کو ملنے کے لیے گئے کہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہ ہو جائے، وہ یہ نہ کہہ دیں کہ یار تو یہ کہہ دینا۔ نہیں نہیں نہیں، انہوں نے فوراً پوچھا ساریہ کیا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی؟ انہوں نے کہا اگر وہ آواز نہ دیتے تو ہم بھی ختم ہو جاتے اور فوج بھی ختم ہو جاتی۔ تو میرے دوستو، یہ وہ علم ہے، یہ عام علم نہیں ہوتا۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ گنوانا پڑتا ہے، اپنے رب کا بننا پڑتا ہے۔ تو دوستو، اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ تبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ڈرتے تھے کہ فرماتے تھے کاش میں ایک اینٹ ہوتا تو حساب نہ دینا پڑتا۔ تصوف کا تعلق اسی علم باطن سے ہے جو حقیقت کو آشکارا کرتا ہے، جو بندے کو بارگاہ الہی سے خاص عطا کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق باطن سے ہے، قرآن کے باطن سے جڑا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن روز قیامت عرش کے نیچے بندوں کی طرف سے جھگڑا کرے گا، اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ صوفیہ کرام قرآن کے باطنی علم سے تزکیہ نفس کرتے ہیں، مقام پاتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں علم کی دو اقسام ہے، ایک علم قلب میں ہے، وہ علم نفع مند ہے، اور ایک علم زبان پر ہے۔ اس حدیث کو دارمی نے روایت کیا ہے۔ تصوف کا سارا زور قلب کی حالت کی ترقی پر ہوتا ہے۔ تصوف کے بہت سے معنی ہیں، ایک معنی ہے محبت، خلوص، دوستی، مطلب یہ ایسا علم ہے جو بندے کو دنیا و آخرت کے اجر و جزا سے بے نیاز ہو کر محبوب حقیقی سے بے لوث محبت اور دوستی کا رشتہ استوار کراتا ہے۔ اس کا معنی یکسو ہونا ہے۔ تصوف کا معنی یکسو ہونا، پوری یکسوئی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اسی طرح صاف ہونا بھی اس کا معنی ہے۔ تو اس کی روح سے کسی شے کو ہر طرح کی ظاہری و باطنی آلودگی سے پاک کرنا، اس کو اجلا بنانا، اس کو شفاف بنا دینا، اس کو بھی تصوف کہتے ہیں۔ یہ شفافیت ہر مقام کے لیے الگ ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس معاملے میں ایسے ہو جاؤ کہ گویا تم نے تمام لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے، صرف تم خدا کو جانتے ہو اور محبوب کو جانتے ہو۔ تصوف والوں کو صوفی اس کے اون کی لباس کی نسبت سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ اون کو عربی میں صوف کہتے ہیں۔ جو اصحاب صفا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اور حکمت کا علم حاصل کرتے تھے، ان کا لباس بھی یہی ہوتا تھا۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ لباس زیب تن کیا۔ تابعین میں سے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے تھے جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ یمن کی ایک جماعت کے ہمراہ ایک اویس بن عامر نامی شخص تمہارے پاس آئے گا، جس کا تعلق قبیلہ مراد سے ہوگا، اور وہ کرن کا باشندہ ہوگا، کرن کا وہ باشندہ ہوگا، اور برس کی بیماری میں مبتلا ہو کر صحت یاب ہو چکا ہوگا۔ البتہ ایک درہم جتنا اس کے جسم پر سفید نشان باقی ہوگا، اور اپنی والدہ کی صحبت اس کو میسر آئی ہوگی۔ وہ اپنی ماں کا فرم بردار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام یہ ہوگا کہ وہ کسی کام کے لیے اگر خدا کے نام کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کر دیتا ہے۔ اگر ہو سکے تو تم اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت کی دعا کی، درخواست کی، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ایک امتی اس کی شفاعت کی برکت سے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی اللہ بخشش کرے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ شخص حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں میں نے ان کی قوم کے ایک آدمی سے پوچھا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تک کس بنا پر پہنچے؟ اس نے کہا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو، اس راہ کے لوگ خدا اور رسول کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں،
ان کی توجہ دنیا کی طرف نہیں ہوتی، حالانکہ وہ دنیا میں رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ان کا ذکر یوں کیا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان فقراء پر جو اللہ کی راہ میں اس قدر مصروف ہیں کہ زمین میں معاشی جدوجہد کی استطاعت مطلب کہ فرصت نہیں رکھتے۔ ان اللہ بعلیم، بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اپنے خاص بندوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، آپ ان شکستہ اور خستہ حال لوگوں کو اپنی صحبت و قربت سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو صرف اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے رہتے ہیں۔ ان کے عمل و جزا کے حساب میں سے آپ پر کوئی چیز واجب نہیں، اور نہ آپ کے حساب میں سے کوئی چیز ان پر واجب ہے۔ اگر پھر بھی آپ انہیں اپنے لطف و کرم سے دور کر دیں تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ کے شیان نہیں۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ آیتوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن رات مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب کا علم سیکھتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ بے شمار احادیث میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان مجالس میں شرکت کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے غبار میں اٹے ہوئے بکھرے ہوئے بالوں والے اور دروازوں سے دھتکار دیے جانے والے لوگ ایسے ہیں، اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر، انسانیت کے لیے نمونہ کمال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان الہی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَوَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں، ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو کر رہیں۔ میرے دوستو، امید ہے کہ آپ تصوف کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس راہ پر چلنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی بھول جانا پڑتا ہے، دنیا کو بھی بھلانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بازو پکڑتے ہیں۔ تو میں اکثر ایک شعر کہا کرتا ہوں بیدم وارسی صاحب نے، ایک منقبت میں انہوں نے اس شعر کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گراؤں بیدم، تب کہیں جا کر تیرے دل میں جگہ پائی۔ میرے دوستو، اس راہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، پھر بھی قربان کرنے کے بعد بھی اگر رب چاہے تو اس کا بازو پکڑ لے، رب چاہے تو اس کو عطا کر دے، ورنہ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہی ملے گا جب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں گے، رب سے ٹوٹ کر محبت کریں گے۔ میرے دوستوں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے، کیا آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں؟ کیا اپنے محبوب کو پہچانتے ہیں؟ کیا آپ ان کے کہنے پر عمل کرتے ہیں؟ میرے دوستو، اگر اپنی زندگی اپنی آخرت چاہتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ میرے دوستو، میں اکثر کہتا ہوں بازار یہاں ہی ہے، ماڈل بازار یہیں پر ہے۔ آگے چل کر جنت کی طرف جب جائیں گے، حشر کی طرف جائیں گے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی لے کے جانا ہے یہاں سے لے کے جانا ہے، روشنی لے کے جانی ہے یہاں سے لے کے جانی ہے، پھل لے کے جانا ہے یہاں سے لے کے جانا ہے، زرق برق لباس پہننا ہے تو یہاں سے لے کر جانا ہے۔ میرے دوستو، بہتر یہی ہے کہ کوئی اچھی خرید و فروخت کر لو، اچھا سودا خرید لو، آپ کو آگے جا کر کام آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔